لازوال پاک چین دوستی میں ایک اور باب کا اضافہ، چین کا پاکستان کے لیے کورونا ویکسین کا تحفہ، ویکسین کی پاکستان منتقلی کے انتظامات مکمل، ایئر فورس کا خصوصی طیارہ آج بیجنگ روانہ ہوگا، پہلی کھیپ 1 فروری کو پاکستان پہنچے گی، کورونا ویکسین ای پی آئی کے مرکزی کولڈ سٹور میں ذخیرہ ہوگی۔ بروقت حکومتی اقدامات کا نتیجہ آ گیا، اسد عمر نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی، کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ویکسین ڈوزز فراہم کرنے کا خط موصول ہو گیا۔ کورونا ویکسین فروری سے ملنا شروع ہوگی، مارچ تک 60,00,000 ڈوزز پاکستان کو مل جائیں گی۔ ویکسین کا آغاز فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر سے ہوگا۔ حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی، ملک میں عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے مزید 18 آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات کامیاب، آئی پی پیز ٹیرف میں کمی اور دیگر رعایتیں دینے پر رضامند۔ 18 آئی پی پیز میں 1600 میگا واٹ کی کوٹ ادو پاور کمپنی بھی شامل ہے، دیگر 17 آئی پی پیز ونڈ پاور یونٹ پر مشتمل ہیں۔ بی بی کی لاڈلی پرائی ہو گئی، بختاور پیادے سدھار گئیں، شادی کی تقریب میں گوٹے کی کڑھائی سے مزین لباس زیبتن کیا، میچنگ کا ماسک بھی لگایا، تقریب میں اہم ملکی اور سیاسی شخصیات کی شرکت، مہمانوں کی لذیذ دیسی اور بدیسی پکوانوں سے تواضع، ککری گراؤنڈ لیاری میں بھی بختاور کی شادی کا جشن۔ کراچی کو حق دو مہم، شہر کے 50 مقامات پر جماعت اسلامی کا دھرنا، 28 فروری کو قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو سڑکیں بند کر کے حق چھیننے کے لیے نکلیں گے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی گنتی پوری کرنا نہیں چاہتی، اگر کراچی کی گنتی پوری ہو گئی تو وڈیروں کی گنتی کم اور کراچی کی نمائندگی بڑھ جائے گی۔ سینٹ الیکشن کے لیے منڈی سج چکی ہے، الیکشن کے لیے ریٹ 12 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ حافظ حسین احمد کی بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں انکشاف، پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب نے کہا فضل الرحمان سینٹ کی خرید و فروخت کے امام بنے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے حافظ حسین اور دیگر رہنماؤں کو بلایا جائے، ان کے بیانات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ کسی ادارے سے جنگ نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے گلہ اور شکایت ہے، جنگ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا نیا موقف، استعفوں کی بجائے انتخابات میں بھی حصہ لینے کا اعلان، کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لیا تو نہ اہلوں سے بھر جائے گی، حکمران بے وقوف تھے اور رہیں گے، ملک بچانا ہے تو حکومت سے نجات ضروری ہے۔ اپوزیشن کے اعتراضات اور الزامات مسترد، جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید پر مشتمل ایک رکنی براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری، کمیشن کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے 6 ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔ حسین نواز نے عصمت سعید کو متنازع قرار دے دیا، حکومت عصمت سعید کو ہلانے پر کیوں بضد ہے؟ مریم اورنگزیب کا سوال، کہا حکومت چور کمیشن خوروں کو سزا دینے میں سنجیدہ نہیں۔ بابر اوان کا جواب، کہا براڈ شیٹ پیناما 2 ہے، سارے والیوم کھلیں گے۔ بول نیوز کے خلاف پیمرا کی متعصبانہ کارروائیاں، صحافی، وکلاء اور سول سوسائٹی کا چیئرمین پیمرا کو ہٹانے کا مطالبہ، 44 روز ہو گئے، عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار۔ اور پاکستانی فلموں کا ایک اور ستارہ ڈوب گیا، معروف اداکارہ نیلو لاہور میں انتقال کر گئی۔ معروف اداکار شان کی والدہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں، اداکار شان کی ٹویٹ میں تصدیق، نماز جنازہ 1 بجے گلبرگ میں ادا کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔